بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ماشاء اللہ. اٹس گریٹ ٹو بی بیک ان وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیوز، جو کہ ہمارا ہر وینسڈے کو اراؤنڈ 8 o'clock سیشن ہوتا تھا. اٹ واز اے لانگ بریک آفٹر ونڈز آف چینج ٹور اینڈ آفٹر مینی ادر کمٹمنٹس انشاء اللہ. بٹ ناؤ انشاء اللہ ایوری وینسڈے ول بی ہیونگ اے سیشن انشاء اللہ آن ڈفرنٹ ٹاپکس. سو بسم اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس اباؤٹ اے بگ فتنہ جو کہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں انفیکٹ. سو آئی اسٹارٹ ود اے کویسچن. آپ لوگ اپنے ذہن میں سوچیں کہ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے سے انکاؤنٹر کیا ہے جو کہ جس نے کہا ہو کہ حدیث تو صرف ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا جس نے کہا ہو کہ حدیث کی کمپائلیشن تو 2-3 سینچریز بعد کی گئیں، یا آپ نے سنا ہو کہ ہمارے امت میں جو اختلاف کی اصل میں وجہ ہے نا وہ حدیث ہی ہے. قرآن پہ اگر سب جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. یعنی اس طرح کے شیطانی کویشچنز آپ لوگوں نے سنے ہو گے. سو لیٹ می ٹیل یو گائز کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. سو انشاءاللہ ہم آج کے اس سیشن میں ول ٹرائی کہ ہم بیسک جو بھی بریک ڈاؤن ہے اس سبجیکٹ کا، تاکہ بیسک سب کو سمجھ میں آ جائے. کیپنگ اٹ شارٹ اینڈ بریف، تاکہ ہمارے پاس ایک سمرائزڈ ورژن آف اس فتنے سے بچنے کے آنسرز ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات، اورینٹلزم کا سب سے بڑا جو کام ہے، جو اورینٹلسٹس ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے ان کا سب سے بڑا سب سے زیادہ جو ایفرٹ کی گئی ہے وہ حدیث اسکیپٹسزم پہ کی گئی ہے، کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو شک میں ڈال دو حدیث کے بارے میں کہ از حدیث سائنس ریلائبل اور ناٹ. اور اس طرح کے سوالات جو کہ ہمیں پتہ ہے معاشرے میں وہ کیے گئے ہیں کہ حدیث بہت عرصے بعد دیکھی گئی، ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، کچھ دین میں ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کرتی. بٹ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو حدیث کے ڈیفینس میں جو چیز آتی ہے میدان میں، وہ کچھ اور نہیں ہے، نہ فلاسفی ہے نہ سائنس ہے، اٹ از دا قرآن اٹ سیلف. اور قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی قسمیں کھائیں، سورج کی، چاند کی، آسمان کی، زمین کی، وقت کی، مختلف قسمیں کھائیں. یعنی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قسم کھا رہے ہیں. فلا وربک، آپ کے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنا رولر نہ بنا لیں، جب تک آپ کو اپنے معاملات میں ڈیسیژن لینے والا نہ بنا لیں، جب تک آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے جو احادیث ہیں، ان کو اپنا ایگزیم، ان کو اپنا اینکر نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اور پھر اس کے بعد، یعنی پہلی بات تو یہ مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپ کے فیصلے پہ ناراضی ہو جائے، جو آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں احادیث کی فارم میں. اور دوسری چیز، پھر اپنے دل میں کسی قسم کا اس کو نا کہ یار یہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے نہیں ہے کیا ہے، کاش قرآن میں کیوں نہ آ جاتا، کاش ساری باتیں قرآن میں ہوتی تو ہم سب نہیں، اپنے دل میں حرج نہ محسوس کریں. اور تیسری چیز، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس ججمنٹ کے حوالے سے دے شوڈ سبمٹ ان کمپلیٹ سبمیشن، یعنی آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی حرج نہ ہونا. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے اس کے بجائے حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی جو تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. سو اس سبجیکٹ میں بہت سارے ڈاؤٹس اور کنفیوژنز ہیں. لیٹس ٹیکل دیم ون بائی ون انشاءاللہ. نمبر 1، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ریویلیشن اونلی مینز قرآن، یہ جو ریویلیشن مینز وحی میں قرآن آتا ہے، حدیث نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیر آر 3 types آف وحی.
قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے ایکسیپٹ فار وحی. یہ وہی مینس کہ اس پہ انسپریشن کی جائے، اس کے دل میں بات ڈالی جائے. او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج پہ بات کی. او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ، یا کوئی رسول بھیجا جائے جو ان کو ان پہ حیات لائے، یعنی ان پہ پھر وحی کے، جیسے قرآن کی فارم میں. سو اس آیت میں 3 فارمز بیان کی جا رہے ہیں، ایک انسپریشن، دوسرا حجاب کے پیچھے، اور تیسرا کسی رسول کے تھرو آیات کی فارم میں. سو دا پوائنٹ از کہ وحی کی ایگزامپلز میں، وحی کی فارمز میں یہ صرف ایک فارم نہیں ہے کہ قرآن کی آیات ہی وہی ہیں، رادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا اترنا اور وہ دین بن کے اترنا اور وہ بتانا، وہ وہی ہے. فار ایگزامپل انسیڈنٹ آف زینب اینڈ زید رضی اللہ عنہما، آپ ان کو دیکھیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں آتا ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. وہ قرآن نے کس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی کو نکاح کریں؟ کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے. بٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زوجنا کہا کہ ہم نے اس سے آپ کا نکاح کیا. تو حدیث میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نہیں بلکہ وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں، اور وہ وہی قرآن کی فارم میں نہیں ہے، یعنی قرآن کے علاوہ بھی حدیث وہی ہے. دا انسیڈنٹ آف بنی نذیر قبیلے کا، کہ جب مسلمانوں نے اس پہ اٹیک کیا اور ان کے درخت، کھجور کے درخت جلا دیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہی قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے. ایک اور انسیڈنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ I'll make a decision by wahi, by the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and then when he made the decision it was based on hadith interpretation. So وحی میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث دونوں آتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا جس میں پرائمریلی تو قرآن ہے اور اللہ نے وحی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، اور سبحان اللہ جب وہ ہر بات کو لکھا کرتے تھے تو کچھ اس زمانے کے اورینٹلسٹس نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو. کم از کم پوچھو تو صحیح، کم از کم یہ تو دیکھو کہ تم کون سی باتیں لکھ رہے ہو، کہ کیا کر رہے ہو تم، یو آر رائٹنگ ایوری تھنگ. تو وہ صحابی تھوڑا کنفیوز ہو گئے، واقعی میں یہ بات دیکھیں لاجیکلی تو سمجھ میں آتی ہے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کی ہر بات لکھوں، یا میں جب آپ صرف درس دے رہے ہوں، یا جب صرف آپ فار ایگزامپل اچھے موڈ میں ہوں تبھی لکھوں، جب آپ غصے میں ہوں تو نہ لکھوں؟ تو آپ نے کہا اکتب، لکھو، فَهُوَ الَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. آپ نے کہا لکھو اور اپنے چہرے کی طرف اشارہ کی، زبان کی طرف، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا.